إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. شمس کے معنی سورج کے آتے ہیں. چونکہ اس سورت کا پہلا ہی لفظ شمس ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا. یہ سورت کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. پے در پہ لگاتار اللہ تعالیٰ 11 چیزوں کی قسمیں کھاتا چلا گیا، اور اس کے بعد ایک بات کی طرف ایک ہمارے ذہنوں کو منتقل کیا، ایک حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے پھر وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے میں اپنی فیلڈ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن انسان نے اپنی ذہن کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے ہنر کے اعتبار سے کامیابی کے معیاروں کو الگ الگ متعین کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامیابی کے معیار کو کچھ اور بتلا رہے ہیں. ایک کامیابی اور ناکامی وہ ہے جس کو ہم اور آپ کامیابی اور ناکامی کہیں اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اور ایک بات وہ ہے جس کو اللہ کہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے. میرے نزدیک یہ عمل کامیابی والا ہے اور یہ عمل میرے نزدیک ناکامی والا ہے. تو وہی حقیقت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری عقل ناقص، ہمارا جسم ناقص ہے، کمزور ہے، ہمارا دماغ کمزور ہے، ہمارا علم کمزور، ہمارا علم ناقص ہے. اگر ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اگر کسی چیز کو کامیابی اور ناکامی ٹھہرا دے تو وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کامیابی کہہ دے، جس کو ناکامی کہہ دے، وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا رہا ہے کہ والشمس وضحاہا، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، قسم چاند کی جب وہ پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، قسم دین کی جب وہ روشن ہوتا ہے، جب وہ پھیلتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، قسم رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناہا، قسم آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور قسم ہے زمین کو بچھانے والے کی، ونفس وما سواہا، ایک انسان تیری نفس کی قسم، تیری جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو برابر کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں فجور کا مادہ بھی رکھ دیا، تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے. انسان کی طبیعت میں گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا، تقوی کا مادہ بھی رکھ دیا.
ان 11 قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لگاتار ان چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی؟ دین سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دین کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں پھوٹتی ہے، اس کی شعاعیں چاروں طرف پھیلتی چلی جاتی ہیں، اس کی روشنی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور سورج اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے چاند طلوع ہوتا ہے اور چاند چمکتا ہوا اپنے نورانیت سے آسمان کو منور کرتا ہے، چمکاتا ہے۔ تو کبھی سورج آتا ہے، کبھی چاند آتا ہے، کبھی چاند جاتا ہے تو کبھی سورج آتا ہے، کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی روشنی ہے تو کبھی اجالا ہے، کبھی چھاؤں ہے تو کبھی دھوپ ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ دنیا کی زندگی نشب و فراز کی طرح ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہے، کبھی کچھ اچھے حالات ہیں، کبھی حالات کا بگڑا ہوا ہونا ہے، کبھی زندگی میں خوشیاں کی حالات آتے ہیں تو کبھی تاریکی چھا جاتی ہے۔ اگر زندگی میں تاریکی چھا جائے، اگر کسی انسان کی زندگی میں تاریکی کے بادل چھا جائے، مصیبت پریشانی انسان کو چاروں طرف سے گھیر کر رکھ دے، تو انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے رات کا اندھیرا آتا ہے اور انسان یہ سوچے کہ دن چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، پورے افق پر اندھیرا چھا گیا، اب تو میں پریشان ہو گیا، میں اپنے کاموں کا انجام کیسے دوں گا؟ وہ تاریکی، وہ اندھیرا تھوڑی دیر رہتا ہے، پھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، دن روشن ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے، آزمائشوں کا دور چل رہا ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جلد ہی تکلیفوں کے بادل چھٹ جائیں گے، یہ جلد ہی تاریکی ہماری زندگیوں سے دور ہو جائے گی، جلد ہی یہ تاریکیاں ہمارے زندگی سے دور ہو کر اور روشنی ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ اللہ نے تکلیف کے ساتھ آسانی کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ لگاتار جو قسمیں کھا رہے ہیں، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے زمین، آسمان، سورج، چاند، دن، رات، یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں دنیا ایک حالت پر نہیں رہتی ہے۔ آج کا بچہ کل کا جوان ہوگا اور آج کا جوان کل کا بوڑھا ہونے والا ہے، اور آج کا بوڑھا زمین پر چلنے والا قبر کے نیچے جا کر سونے والا ہے، آج کا زندہ کل آئندہ موت کے گھاٹ اترنے والا ہے، آج کا غریب کل کا مالدار ہو سکتا ہے اور آج کا مالدار کل کا غریب بھی ہو سکتا ہے، آج کا صحت مند آئندہ کل بیمار ہو سکتا ہے اور آج کا بیمار کل آئندہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کے حالات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، سردی گرمی آتی رہے گی، حالات اچھے برے آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہمیں ان حالات میں ملوث نہیں ہونا ہے، انہی حالات میں پڑے نہیں رہنا ہے، ان حالاتوں سے اپنے آپ کو متاثر نہیں کرنا ہے۔ خوشی کے حالات ہے تو خوشی میں انسان اپنے رب کو بھول جائے، غم کے حالات ہے، تکلیفوں کے حالات ہے تو غم و تکلیف کو دور کرنے میں رات دن دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ ان خوشیوں کے حالات میں، ان غموں کے حالات میں، ان شب و روز میں ان حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ ان حالات میں رہ کر ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور ان حالات میں رہ کر ہمیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے نفس کو گناہ سے پاک اور صاف ستھرا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگاتار 11 قسمیں کھاتے چلے گئے۔ اتنی زیادہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں اور نہیں کھائی کسی ایک مضمون پر،
لیکن اللہ تعالیٰ یہاں لگاتار 11 قسمیں کھاتے چلا گیا انسان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے۔ جیسا انسان کی طبیعت ہوتی، انسان کا مزاج ہے، جب کسی کے سامنے کسی بات کو پیش کیا، سامنے والا شک کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو انسان قسم کھا لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے۔ لیکن دیکھا کچھ اور، تھوڑی کچھ بات اس نے میری مان لی، پھر بھی پوری بات نہیں مان رہا ہے، پھر دوسری قسم کھاتا ہے، پھر تھوڑا اس کو یقین ہوا، پھر تیسری قسم، 2-3 قسمیں لگاتار کھاتے چلا جاتا ہے سامنے والے کو تصدیق کرانے کے لیے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلے پارے کی آیت میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں، یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں، یہ تو خالق کی کتاب ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج کی رعایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کچھ اور ہے، ہمارے ذہنوں میں ناکامی کچھ اور ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہی نہ ہو، کسی چیز کا تصور ہی نہ ہو، تو آدمی اس کے سامنے لگاتار قسمیں کھاتے چلا جاتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں تو کامیابی کے معیار کچھ اور ہے، ہمارے دل و دماغ میں ناکامی کے خاکے کچھ اور ہے۔ ہم تو سمجھتے کامیاب وہ ہے جس کی کاروبار بہت بڑھ جائے، کامیاب وہ انسان ہے جس کی تجارت بہت بڑھ جائے، کامیاب وہ انسان ہے جس کو اپنے معاشرے میں ایک پوزیشن حاصل ہو، کامیاب وہ انسان ہے جو اپنے معاشرے میں معزز ہو، کامیاب وہ انسان ہے جس کے تمام لڑکے اچھے کاروبار میں سیٹل ہو جائے، کامیاب وہ انسان ہے جس کے تمام لڑکیاں بڑے بڑے گھروں میں بیائی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کا کامیاب ہے، اور جس کا معاشرے میں کوئی ویلیو نہ ہو، جو پرانے کپڑے میں زندگی گزار رہا ہے، جو چھوٹے سے مکان میں زندگی گزار رہا ہے، جو اپنی اکیلی تنہا زندگی گزار رہا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی ناکامی کے ساتھ وہ زندگی گزار کر گیا۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو ختم کرا رہے ہیں۔ والشمس وضحاها، اے میرے بندے، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم اور دین کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، رات کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم، لگاتار قسمیں ایک کے بعد دوسری قسمیں کھاتی چلا گیا۔ میرے بندے، کامیاب وہ نہیں ہے جس کی دنیا بن جائے، جس کے معاشرے میں ایک عزت ہو جائے، نہیں، میرے نزدیک کامیاب وہ بندہ ہے قد افلح من زکاہا، جس کی نگاہیں پاک و صاف ستھری ہو جائے، جس کی آنکھوں میں حیا آ جائے، جو اپنی آنکھوں میں حیا کے کاجلوں کو سجا دے، جس کی آنکھوں میں نیچے جھکنا سیکھ جائے، جو اپنی نگاہوں کو جھکانا سکھا لے، جس کی نگاہیں کسی غیر محرموں کے پر نہ اٹھ رہی ہو، وہ آنکھ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ وہ جس کی آنکھوں کے پردے اٹھ گئے، جس کی آنکھوں سے بے حیائی چھلک رہی ہے، جس کی آنکھوں سے حیائی ختم ہو گئی، جو اپنی آنکھوں سے ہر نامحرموں کو دیکھ رہا ہے، وہ آنکھ اللہ کے نزدیک ناکام ہے۔ چاہے دنیا میں کتنی ہی روشن ہونے والی ہو، وہ کان اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ جس کے کان گانوں کے پردے سے ٹوٹ گئے، جس کے کان بری باتوں کو سننے سے بند ہو گئے، وہ اللہ کے نزدیک کان کامیاب ہے۔ اور جس کے کان کھل گئے، وہ اپنے کانوں سے گانوں کو بھی سن رہا ہے، گناہ کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، فحش باتوں کو بھی سن رہا ہے، وہ کان ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک ناکام ہے۔ وہ زبان اللہ کے نزدیک پاک و صاف ستھری ہے، وہ کامیاب ہے۔ جس نے اپنی زبان کو بند کر دیا، جھوٹ سے بند کر دیا، چگلی سے بند کر دیا، ہر بری باتوں سے بند کر دیا، گالی گلوچ سے بند کر دیا، اپنی زبان کو پاک و صاف ستھرا کر دیا، وہ زبان اللہ کے نزدیک پاک و صاف ستھری ہے۔ اور جو اپنے بندہ اپنی پوری اعضاء کو گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، جن کی نگاہیں رات دن غلط چیزوں کو دیکھتی ہے، کان غلط چیزوں کو سنتے ہیں، زبان فحش باتوں کو نکالتی ہے، ہاتھ حرام چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، پیر گناہ کی محفلوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، بدن کا ہر عضو خواہشات میں اس نے ڈبو دیا، اپنے نفس کی تکمیل میں ڈبو دیا، اللہ کی نافرمانی میں ڈبو دیا، چاہے وہ بالدار ہو،
صحت مند ہو، طاقتور ہو، نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اللہ فرماتے ہیں قد خواب من دساہا، میری نظر میں وہ ناکام ہے۔ دنیا تو فحاشی میں، عیاشی میں اور خوشحال زندگی گزر جائے گی، لیکن جب میرے پاس آئے گا اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ یہ اللہ کامیابی ناکامی کے معیار کو بتا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں خوشحالی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی، مال ہے، دولت ہے، اچھا مکان ہے، عزت ہے، شہرت ہے، علم ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، دنیا بھی اچھی گزر رہی ہے اور آخرت بھی اچھی گزرے گی، دونوں جہاں میں کامیابی۔ کبھی دونوں جہاں میں ناکامی ملے گی کہ یہاں بھی غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، پھر بھی تکلیف ہے، مصیبت ہے، پھر بھی نمازوں سے دور ہے، اللہ کے دربار سے دور ہے، قرآن کے احکامات سے دور ہے، نبی کی تعلیمات سے دور ہے، اسلام کے احکامات سے دور ہے، اپنے رب سے دور ہے، نبی سے دور ہے، نبی کے طریقوں سے دور ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یہاں بھی دنیا برباد اور آگے آخرت کی زندگی بھی ناکام اور برباد ہوگی۔ کبھی دونوں میں سے ایک جگہ کامیابی اور ایک جگہ ناکامی ہوتی ہے۔ یہ چار طرح کے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ چار طرح کے حالات چلتے ہیں۔ کبھی یہاں بھی عزت، یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی، کبھی یہاں بھی ذلت، یہاں بھی رسوائی، یہاں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی، اور کبھی دونوں میں سے ایک جگہ کامیابی اور ایک جگہ ناکامی ہوتی ہے۔ یہاں عزت ہے، شہرت ہے، مال و دولت ہے، ہر انسان جو چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے، لیکن اپنی نفس کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، خواہشات کا غلام بنا بیٹھا ہوا ہے، شیطان کا اتباع کرنے والا بنا ہوا ہے، تو دنیا تو فراوانی ہے، دنیا تو بن گئی، دنیا میں کامیاب، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ یہاں تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، کرائے کا مکان ہے، قرض میں ہاتھ دبا ہوا ہے، پھر بھی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہے، حالات میں ہے، تکلیف میں ہے، پھر بھی جھوٹ نہیں بولتا، دکان پہ بیٹھ کر دکان پہ چوری نہیں کرتا، سود کے کاروبار کو نہیں چلاتا، اپنے مالک سے دغا نہیں کرتا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، تکلیف میں، مصیبت میں اور خشک سالی میں زندگی گزار رہا ہے، سوکھا کھا کے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اپنے رب کے احکام کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، اپنے نفس کو گناہ سے میں گندگاہ ہونے سے بچاتا ہے، تو یہاں تو تکلیف ہے، چند سال کی زندگی مصیبت میں گزر جائے گی، لیکن آئندہ آخرت میں اللہ کیا دے گا، کیا کامیابی دے گا، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ لگاتار قسموں کو کھا رہا ہے، تو ہمارے قسموں کو کھا کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ میرے بندے ایک نہیں، لگاتار 11 قسمیں کھا لی کہ میرے بندے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب بھی تو نے کسی اور کو سمجھ لیا، ناکام تو کسی اور کو سمجھ رہا ہے، تو میرا بن کر تو دیکھ، میں تیرا بن جاؤں گا۔ جب رب کسی کا بن جاتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، کئی مرتبہ ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ فارسی زبان میں بڑی جاندار اور بڑی شاندار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آج بھی مدارس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جو عالم بنتے ہیں، عالم کلاس میں، عالمیت کے درجے میں علماء جو عالم بننے والے ہوتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ گلستان، بوستان، کریمہ فارسی زبان کی ان کی کتابیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گلستان فارسی زبان کی بخاری ہے، تو ان کے مصنف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ایک انسان کو دیکھا، شیر پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے کان کو مروڑتا ہے، جس طرف چاہتا ہے اس طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہو کہ یہ شیر ہے، یہ تو انسان کو، کسی بھی جاندار کو دیکھ کر چیرنے پھاڑنے والا اور اتنا طاقتور، اور یہ اس پر انسان سوار ہو گیا، اس کے کان کو مروڑ کر کھینچ کر جس طرف جاتا ہے اس طرف موڑ کر چلا جاتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا۔ اس شخص نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور کہا کہ سعدی، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے،
اور جب اللہ اس کا ہوتا ہے تو پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اور کسی بزرگ نے کہا، کسی عارف باللہ نے کیا ہی خوب جملہ کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا ہوتا ہے تو پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو دنیا آخرت میں رسوا نہیں فرماتے، اس کو ناکام نہیں فرماتے، اس کی عزتیں اس کی جھولیوں میں رکھ دیتے ہیں، کامیابی کو اس کے سامنے بچھا دیتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا۔ تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کی قسمیں کھائی، اور انسان جب سامنے والا کسی میں شک میں پڑا ہوا ہو تو سامنے والے کو شک دور کرنے کے لیے تین چیزوں کو اپنایا جاتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنایا جاتا ہے کہ سامنے والا میری بات کو تسلیم کر لے، میری بات کو مان لے۔ تو یا تو اس کے سامنے انسان قسمیں کھاتا ہے، دوسرا یا تو اس کے سامنے کسی گواہ کو پیش کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری بات بالکل صحیح ہے اور سچ ہے، حق ہے، یہ گواہ بھی اس پر میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس بات کے گواہ بھی ہے۔ شاہد کو پیش کرتا ہے، گواہ کو پیش کرتا ہے۔ وہ تیسری چیز دلیل کے طور پر اس کو کوئی دلیل کے ذریعے اس کو سمجھاتا ہے۔ اگر عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جائے تو عقل مند انسان، علم والا انسان دلیل کے ذریعے بات کو مان لیتا ہے کہ اس نے جو بات کہی، جو دلیل بات میں پیش کی، وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ دلیل کے ذریعے سامنے والے کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور جو نیچے طبقہ ہوتا ہے اس کے سامنے یا تو قسمیں کھائی جائے یا تو اس کے سامنے گواہ پیش کیے جائے۔ اللہ نے ان چیزوں میں، ان کلام میں یہ تینوں طریقے جھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ان تمام چیزوں کی قسمیں بھی ہمارے سامنے کھا رہے ہیں، اور 11 چیزوں کی قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کو گناہ سے پاک کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ تو ان 11 چیزوں کی قسمیں کھائی، زمین کی، آسمان کی، نفس کی، اور آخر میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کہ انسان کے نفس کی قسم کھائی۔ تو دوسرا گواہ کے طور پر پیش کرتے، اللہ نے ان چیزوں کو گواہ کے طور پر بھی پیش کیا کہ تمہاری زندگی 30 سال 40 سال کے ہو، تم نے اپنے سے پہلے زمانہ نہیں دیکھا تھا، جس سورج کی روشنی میں تم زندگی گزار رہے ہو وہ تو پہلے ہی دن سے دنیا میں موجود ہے۔ اس سورج نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان چلے گئے اس سورج نے تمام انسانوں کو دیکھا ہے، وہ تمام انسانوں پر طلوع ہوتا رہا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اے میرے بندے میں سورج کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اس سورج نے اپنی نگاہوں سے کامیاب قوموں کو بھی دیکھا، ناکام قوموں کو بھی دیکھا۔ جن قوموں نے اپنے نفس کو گناہ میں ڈبو دیا وہ ناکام ہو گئے، اور جس قوم نے اپنے نفس کو پاک رکھا سورج نے دیکھا وہ آج بھی موجود ہے، وہ جو قوم نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گئے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہ چاند بھی پہلے ہی دن سے روز اول سے قائم ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے قائم ہے۔ لوگ آتے گئے جاتے گئے، قومیں آتی گئی جاتی گئی، خاندان آتے گئے ختم ہوتے گئے، اس چاند نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے نفس کو ناپاک کر دیا وہ ناکام ہو گئے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، دین نے بھی دیکھا، رات نے بھی دیکھا۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، روز اول سے آسمان بنا ہوا ہے، یا آسمان کی چھت تنی ہوئی ہے۔ تم تو آج کل کے ہو، چند سالوں سے ہو، آدم علیہ السلام کے زمانے سے آسمان موجود ہے۔ اس آسمان نے بھی اپنی چھت کے نیچے قوموں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا، قوموں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، قوموں کا عروج کو دیکھا، ان کے زوالوں کو دیکھا۔ یہ آسمان گواہ ہے، وہی قوم عروج پر گئی، وہی قوم کامیاب ہوئی جنہوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ اور اسی طریقے سے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، جس زمین پر تم زندگی گزار رہے ہو، جس زمین پر تم چل رہے ہو، تم اس سے پہلے برسوں پہلے اس زمین پر نہیں تھے، تمہارے باپ دادا چلا کرتے تھے۔ یہ زمین تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، روز اول سے ہے۔ اس زمین نے بھی اپنے اوپر بہت سی قوموں کو ہلاک و برباد ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہی قوم ہلاک ہوئی جنہوں نے اپنے نفس کو گناہ میں ڈبو دیا۔
اور آگے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اے میرے بندے خود انسان کی جانوں نے بھی دیکھ لیا، پوری زندگی تو خواہشات کی تکمیل میں، نفسانی خواہشات میں ڈوبے رہے، جب موت کا فرشتہ آیا، بدن سے روح نکلنے کا وقت آیا، اب انسان نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ میری روح تو کس طرح سے قبض کی جا رہی ہے، کتنی دردناک میری روح کو قبض کیا جا رہا ہے، کیسی تکلیف مجھے پہنچائی جا رہی ہے، کیسی مصیبتیں مجھے پہنچائی جا رہی ہیں، جہنم کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے۔ انسان کے نفس نے مرتے وقت بھی دیکھ لیا کہ اس کی روح کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی۔ کتنے الگ الگ انداز سے اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ دنیا کو اللہ نے خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں بنائی ہے، اللہ نے جنت کو خواہشات کو پورا کرنے کا جگہ بنایا ہے۔ اگر یہاں پر یہ چند سالہ زندگی کو اگر ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، تو اللہ جنت میں ایسی جنت دے گا۔ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اللہ جنت میں ایسی حوریں دے گا، ایسی حوریں دے گا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما لم تر عین ولم يسمع اذن ولم يخطر على قلب احد من الخلق۔ ہم تو دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے رہے، ہم تو دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگتے رہے، اگر ہماری نگاہیں جنت کی شوقین ہو جائے، اگر ہمارے نفس جنت کی نعمتوں کی خواہشات والے بن جائے، جنت کی نعمتوں کے عاشق بن جائے، یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی خوبصورتیں ہماری نظروں میں ماند پڑ جائے اور دنیا کی چمک دمک ہماری نظروں سے ختم ہو جائے، اللہ نے ایسی جنت بنائی، ایسی حوریں بنائی، کسی انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہ ہوگا، کسی انسان کے کانوں نے سنا نہ ہوگا، کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ اللہ اس مضمون کا ہمیں بتلا رہے ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ ہمارے نفس گناہ سے پاک ہو، خواہشات سے پاک ہو، اور ہمارے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، ہمارے دلوں میں گناہ نہ ہو۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کے بدلے ایک سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے، جب دوسرا گناہ کرا، دوسرا نقطہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل پر کالے نقطے لگتے چلے جاتے ہیں اور پورا دل انسان کا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نفس کو خواہشات کی تکمیل سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نفس کو پاک و صاف ستھرا فرمائے، اور ہمارے نفس کو تقوی طہارت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔